بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء قرآن مجید کی 21ویں سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 رکوع 112 آیات ہیں، جبکہ کل الفاظ 1323 اور کل حروف 4965 ہے۔ سورہ انبیاء قرآن مجید میں 70ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت قرآن مجید میں کتابی ترتیب کے لحاظ سے 21ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اس سورت میں بکثرت انبیاء کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے، بلکہ محض پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے۔ مضمون اور انداز بیان دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ کا متوسط دور یعنی کہ درمیانی زمانہ ہے، یعنی ہماری تقسیم کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے۔ اس کے پس منظر کے حالات میں وہ کیفیت نہیں پائی جاتی جو آخری دور کی صورتوں میں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چار چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ پھر بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اس نے اپنی ساتھی عورت سے کہا کہ بھیڑیا تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ دوسری عورت نے کہا کہ وہ تو تیرا بچہ لے گیا ہے۔ وہ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں تو آپ نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ وہ دونوں نکل کر سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور انہیں واقعہ کی اطلاع دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ چھری لاؤ، میں لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک دوں گا۔ اس پر چھوٹی عورت بول اٹھی کہ ایسا نہ کیجیے، آپ پر اللہ رحم کرے، یہ بڑی ہی کا لڑکا ہے، لیکن آپ نے فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کیا۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر نہا رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک دل ان پر آ کر گرا اور آپ انہیں کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا کہ ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار بنا کر ان ٹڈیوں سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بے شک تو نے مجھ کو بے پرواہ مالدار کیا ہے، مگر تیرے فضل و کرم اور رحمت سے بھی میں کہیں بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت، رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام کو کوئی وحی وغیرہ نہیں اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء اکرام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے ساتھ اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین اور آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء اکرام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔